الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلوات وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا مل کر بآواز بلند اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ خداوند متعال بانیان مجلس کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے۔ بانی مجلس قبلہ سید اختر نقی نقوی صاحب کہ جملہ مرحومین و مرحومات خصوصاً ان کی زوجہ، ان کے والدین، ان کے برادران، جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں ان کے درجات کو بلند فرما۔ قبلہ آصف گردیزی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے جملہ مرحومین و مرحومات کے درجات بلند فرما۔ یہاں پر ہمارے درمیان قبلہ سید عارف اختر کاظمی صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جو کہ بانی و متولی امام بارگاہ و مسجد شان حسین کی شان ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند متعال ان کو عمر خضر عطا فرمائے۔ جو خدمت امام حسین علیہ السلام ان سے لے رہے ہیں، ان کی نسلوں میں یہ خدمت جاری و ساری رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ دعا کرنا چاہوں گا کہ خداوند متعال ہماری اس خمسہ مجالس میں جتنی بھی عبادت ہم کریں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بار الہ جتنے بھی مومنین ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں تمام مومنین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مومن عزادار یہاں پر موجود ہیں یا اس ذکر کو سنتے ہیں، بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ان کے مال و جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام عزاداروں کے مال و جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ وہ عزادار اور وہ مومن جو عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے ہیں، محمد و آل محمد ان کو آل محمد کے ساتھ محشور فرمائے۔ جتنے بھی مومن یہاں پر بیٹھے ہیں، چاہے وہ بیمار ہیں، چاہے وہ زخمی ہیں، چاہے وہ پریشان حال ہیں، چاہے وہ بے اولاد ہیں، بار الہ تجھے محمد و اہل محمد کی عصمت کا واسطہ ہے، ان کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، تمام مومنین و مومنات کو دنیاوی اور اخروی امتحانات میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا کہ جس کے اندر سب کی سب دعائیں پوشیدہ ہیں کہ بار الہ تجھے اپنے حبیب کا واسطہ ہمارے آخری وارث، ہمارے آخری قائد، ہمارے آخری امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد وآلہ۔ آواز صحیح آ رہی قبلہ سے؟ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد۔ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستانہ میکدہ ولایت، میری پوری کوشش ہوگی کہ اس خمسہ مجالس میں بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفاں، اپنی مکمل کم علمی کے اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ جب تک میں آپ کی خدمت میں گفتگو کروں
میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نالین امیر المومنین سے اڑتی ہوئی گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف رخ کر کے سجدے کرتا رہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت سورہ نحل کی 43 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، تم لا تعلمون، کیا فرما رہا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر، کہ اہل ذکر سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ حضرت؟ آپ خاموش بیٹھے ہیں، سست بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور ہر چہرے پر نور مودت پھیل جائے گا، اور جو مجالس اعضاء میں آ کر خاموش بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، میں ان کو اکثر مجلس اعضاء میں خاموش رہنے اور بولنے کا معیار بتاتا رہتا ہوں، اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنی داڑھی کو دہلیز سیدہ سے بھرنے والے جناب سلمان فارسی کی زبان سے۔ اس لیے کہ جب اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے جناب سلمان فارسی آتے ہیں اور اصحاب رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ سلمان، ہم اکثر یہ بحث کرتے ہیں کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا خاموش رہنا چاہیے، انسان کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا خاموش رہنا چاہیے۔ جو مجلس اعضاء میں آ کے خاموش بیٹھتے ہیں ان کے لیے حضرت سلمان کا یہ نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اصحاب نے پوچھا کہ سلمان، ہم اکثر یہ بحث کرتے ہیں کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا خاموش رہنا چاہیے۔ سلمان، تم تو شاگرد علی ہو، تم سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا خاموش رہنا چاہیے۔ تو جیسے ہی جناب سلمان فارسی نے یہ جملہ سنا تو سن کر وہ جناب عارف کاظمی صاحب کی طرح مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے یہ سوال کیا ہے کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے، تو سنو، بہتر تو یہ ہے کہ انسان پوری زندگی خاموش رہے، لیکن اگر علی کا ذکر شروع ہو جائے بہتر ہے انسان پوری زندگی چپ ہی نہ کرے۔ اور یاد رکھیے کہ نام علی اس طرح سے بکھر نہ لیا کریں، نام علی سمٹ کر لیا کریں، اس لیے کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر دل ہر زبان نے کہا یا علی مدد، ہر دل ہر زبان نے کہا یا علی مدد، ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد۔ آپ جانتے ہیں کہ یا علی مدد کہنے کے لیے نہ تو سن و سال کا فرق ہونا چاہتی ہے، نہ ہی زبان کا فرق ہوتا ہے، نہ ہی دل کا فرق ہوتا ہے۔ جس دل میں محبت علی ہوتی ہے وہ یا علی مدد کہتا ہے، جس زبان پر ذکر علی جاری ہوتا ہے وہ بھی یا علی مدد کہتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے وہ جوان ہو، اگر کسی کے دل اور اگر زبان پر علی کا نام ہوتا ہے تو وہ ضرور یا علی مدد کہتا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ ہر دل ہر زبان نے کہا یا علی مدد، ہر دل ہر زبان نے کہا یا علی مدد، ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد، گرتا ہوا بچہ زمین سے سنبھل گیا، بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد، یا علی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت سورہ نحل کی 43ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے، اگر تم جاہل ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا کام کرو؟ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو۔ اور خدا کی قسم 14 صدیوں سے عالم انسان حیران و سرگرداں ہے کہ وہ اہل ذکر کون ہیں کہ جن سے اللہ نے سوال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب بعض افراد نے یہ کہا کہ صاحب علماء اہل ذکر ہیں، بعض نے کہا کہ اساتید اہل ذکر ہیں، بعض نے کہا کہ وہ افراد جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اہل ذکر ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی قیامت تک اللہ کا ذکر کرتا رہے تو وہ ذاکر تو ہو سکتا ہے مگر اہل ذکر نہیں ہو سکتا۔ تو 14 صدیوں سے عالم انسان حیران و سرگرداں ہے کہ وہ اہل ذکر کون ہیں کہ جن سے اللہ نے سوال کرنے کا حکم دیا ہے۔ دنیا بھر کے محدثین،
مفکرین، محققین آج تک یہ بتا ہی نہیں سکے کہ وہ اہل ذکر کون ہیں کہ جن سے اللہ نے سوال کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ سب حضرات کی تائید لیتے ہوئے میں ایک جملہ کہوں گا کہ وہ سوال کہ جس کا کوئی جواب نہ دے سکا، دنیا کا کوئی مفسر، کوئی محقق کوئی جواب نہ دے سکا، یہ بندہ حقیر اور نہ تقصیر اہل بیت کی فرامین کی روشنی میں ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرے گا کہ وہ اہل ذکر کون ہے کہ جن سے سوال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے ایک جملہ ہے اللہ کا، دوسرا جملہ ہے اللہ کے بندے کا، ایک جملہ ہے خدا کا، دوسرا جملہ ہے عبد خدا کا۔ ان دونوں جملوں کو آپس میں ملائیں تو معلوم ہو جائے گا کہ اہل ذکر کون ہیں۔ اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فاسألوا اہل ذکر، اہل ذکر سے سوال کرو، اور ممبر سلونی سے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ سلونی مجھ علی سے سوال کرو۔ یعنی دو جملے ہیں، ایک جملہ ہے اللہ کا، دوسرا جملہ ہے اللہ کے بندے کا۔ اللہ کہتا ہے کہ فاسألوا اہل ذکر، اہل ذکر سے سوال کرو، اور دوسرا جملہ ہے علی ابن ابی طالب کا کہ جو ممبر سلونی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ سلونی مجھ علی سے سوال کرو۔ میں آپ حضرات سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پہلی مرتبہ میرے مولا علی نے سلونی کا دعویٰ کب کیا تھا؟ مجھے بتائیے، کیا 40 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں؟ بزرگ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، پرانے آزادار تشریف فرما ہیں، مجھے بتائیے کہ میرے مولا نے پہلی مرتبہ مجھ سے سوال کرو سلونی کا دعویٰ کب کیا تھا؟ آپ کہیں گے بتائیے، تو یاد رکھیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 16 رجب کو جب رسول اللہ غلاف عصمت میں لپٹے ہوئے قرآن ناطق کو باہر آئے تو اس وقت پورے کا پورا مکہ کعبہ کے گرد جمع تھا، چونکہ اس وقت اسلام تو تھا نہیں۔ مشرکین مکہ اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ جیسے ہی رسول اللہ علی ابن ابی طالب کو اپنی رحل رسالت پر لے کر باہر آئے تو ایک مرتبہ مشرکین مکہ ایک دوسرے کو کوہنیاں مارتے ہوئے کہنے لگے کہ یہاں تو ہمارا لات رہتا تھا، یہ بچہ اس گھر میں کیسے آ گیا؟ کسی نے کہا یہاں تو ہمارا منات رہتا تھا، یہ بچہ اس گھر میں کیسے آ گیا؟ کسی نے کہا کہ یہاں تو عزا دیوی رہتی تھی، یہ بچہ اس گھر میں کیسے آ گیا؟ کسی نے کہا لات سے پوچھو، لوگوں نے کہا وہ تو بولتا ہی نہیں۔ کسی نے کہا منات سے پوچھو، لوگوں نے کہا وہ تو بات ہی نہیں کرتا۔ لوگوں نے کہا عزا دیوی سے پوچھو، لوگوں نے کہا وہ تو جواب ہی نہیں دیتی۔ جب لوگ آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے تو رسول اللہ کی آغوش میں لیٹے ہوئے علی نے ایک مرتبہ رسول اللہ کی جانب دیکھ کر ارشاد فرمایا، او عرب کے جاہلو، نہ لات سے پوچھو، نہ منات سے پوچھو، نہ عزا دیوی سے پوچھو، سلونی مجھ علی ابن ابی طالب سے پوچھو۔ سلونی مجھ علی سے پوچھو۔ تو یہ مولا علی نے پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سلونی مجھ علی ابن ابی طالب سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ اور یاد رکھیے کہ امیر المومنین نے صرف یہی جملہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آغوش رسالت میں لیٹے ہوئے علی نے رسول اللہ کی جانب دیکھ کر کفار مکہ کی جانب ارشاد فرمایا کیا کہ اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دیا جائے تو میں علی وہ ہوں جو تورات والے کو تورات سے جواب دوں گا، زبور والے کو زبور سے جواب دوں گا، انجیل والے کو انجیل سے جواب دوں گا، قرآن والے کو قرآن سے جواب دوں گا، اور اگر کسی نے میری بات کو نہ مانا پھر میں علی خاموش ہو جاؤں گا۔ یہ کتابیں بولنا شروع ہو جائیں گی کہ جو علی میں کہہ رہا ہوں یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ تو یہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ اچھا، یہاں تک تو آپ نے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ جناب امیر کو کعبے سے باہر لے کر آئے، لیکن جو اگلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان باتوں کو علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار کے اندر لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ علی کو اپنے ہاتھوں پر لے کر گھر میں تشریف لے آئے تو ان باتوں کو ہمارے علماء نے بھی بہت کم کتابوں میں بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ علی کو گھر لے آئے تو کہ رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی چچی اور اپنے چچا جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو تاریخ میں یہ علماء نے لکھا ہے اور علامہ مجلسی نے اہل سنت
علماء کی سب کتابوں سے جن جملوں کو، جن مطالب کو اخذ کیا ہے، وہ اکٹھا کر کے جناب امیر کی سیرت میں ان جملوں کو لکھتے ہیں کہ جناب امیر کو دیکھ کر رسول خدا کچھ جملے کہا کرتے تھے. کن سے؟ اپنے چچا اور اپنی چچی سے. کیا کہا کرتے تھے؟ پہلا جملہ جو علامہ مجلسی نے لکھا ہے وہ بہت کمال جملہ. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی جناب فاطمہ بنت اسد جناب امیر کو اپنی آغوش میں لیے ہوتی یا جھولے میں گہوارے میں لٹا دیتی تو رسول اللہ جناب فاطمہ بنت اسد کو دیکھ کر یہ جملہ ارشاد فرماتے کہ یا امتی اجعلی مہدہ لقرب فراش، کہ چچی اماں جب علی کو آپ لٹائیں تو اپنے پاس نہ لٹایا کریں. اجعلی مہدہ لقرب فراش، بلکہ علی کا جھولا مجھ محمد کے بستر کے ساتھ رکھا کریں. یعنی رسول اللہ کو اتنی محبت تھی کہ رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ اگر علی آرام بھی کرے تو مجھ محمد کے پہلو میں آرام کرے. پھر وہ اگلا جملہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ اگلا جملہ یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ جملہ انہوں نے لکھ دیا کہ یا امتی اجعلی مہدہ لقرب فراش، پھر کیا فرماتے؟ وَقَانَ یلی علیًا فی اکثر تربیت، کہ جب جناب امیر کی تربیت کا وقت آتا یلی علیًا تو رسول اللہ علی کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھتے. آپ سب صاحب اولاد ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کا بچہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کا سن بہت ہی کم ہوتا ہے، تو وہ کیا کام کرتا ہے؟ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. تو رسول اللہ یہی کام جناب امیر کے ساتھ کرتے. کیا؟ یلی علیًا، علی کے ساتھ ملے ہوئے رہتے. اور جب جناب امیر کو جناب فاطمہ بنت اسد جھولے میں لٹا دیتی تو کیا کام کرتے؟ وَقَانَ يُحْرِقُ مَهْدَهُ عِنْدَ النَّوْمِ، کہ جب جناب امیر سو رہے ہوتے تو رسول خدا کی کیا عادت تھی؟ جھولے کو جھلاتے رہتے. توجہ کیجئے گا، رسول اللہ جناب امیر کے جھولے کو جھلاتے. کب؟ جب جناب امیر سو رہے ہوتے. میں آپ ہی سے سوال کروں گا، مجھے بتائیے کیا بچے کو سلانے کے لیے جھولا جھلایا جاتا ہے یا سوئے ہوئے بچے کو جھولا جھلایا جاتا ہے؟ بتائیے. سلانے کے لیے جھولا جھلایا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ کیا کام کرتے؟ وَقَانَ يُحْرِقُ مَهْدَهُ عِنْدَ النَّوْمِ، جب علی سو رہے ہوتے اس وقت رسول اللہ علی کا جھولا جھلا رہے ہوتے. گویا سوئے ہوئے علی کا جھولا جھلا کر رسول اللہ ہم تک پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ یاد رکھو کوئی علی عام ہستی نہیں بلکہ علی عین اللہ ہے، یہ سوتے ہوئے بھی جاگتا ہے. چنانچہ جب علی سو رہے ہوتے اس وقت بھی رسول اللہ علی کا جھولا جھلا رہے ہوتے. وَجُنَاغِي ہے فی اکثر تربیت، اور جب علی جاگ رہے ہوتے پھر کیا کام کرتے رسول اللہ؟ پھر علی سے گفتگو کیا کرتے. آپ کہیں گے کہ چھوٹے سے بچے سے کیا گفتگو ہو سکتی ہے؟ کیا کام کرتے؟ کہ علی سے گفتگو کیا کرتے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ کو علی کے لہجے سے، علی کے گفتگو کرنے سے اتنی محبت تھی کہ امیر المومنین سے رسول اللہ گفتگو کیا کرتے تاکہ علی بولے اور رسول اللہ علی کے لہجے کو، علی کے کلام کو سنیں. شاید یہی وجہ تھی کہ جب رسول اللہ معراج پر جاتے ہیں تو اللہ بھی جو لہجہ اختیار کرتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ اختیار کرتا ہے. پھر اگلا جملہ علامہ مجلسی کیا لکھتے ہیں؟ اگلا جملہ وہ لکھتے ہیں وَقَانَ يُطَهِّرُ فی وقت غسل، کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب اپنے بیٹے علی کو غسل دے رہے ہوتے، نہلا رہے ہوتے، اس وقت رسول اللہ کیا کام کرتے؟ اس وقت ارشاد فرماتے کہ چچی جان پیچھے ہٹ جائیے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ علی کو غسل دینا، علی کو نہلانا مجھ محمد کی ذمہ داری ہے. میں کہوں گا کہ کسی امتی کی کوئی جرت ہے کہ وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ یا رسول اللہ ذرا میرے بچے کو غسل تو دے دیجئے، ذرا میرے بچے کو نہلا دیجئے؟ نہیں، یہ واحد جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، یہ واحد سرکار ابو طالب ہیں کہ جن سے خود رسول اللہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ چچی جان یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ مجھ محمد مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ علی کو غسل دے. اور پھر اگلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ اگلا جملہ علامہ مجلسی یہ لکھتے ہیں کہ وَقَانَ يُعْجِرُ اللَّبَنَ فی وقت شربے،
جب امیر المومنین کو غذا دینے کا وقت آتا، کھانا کھلانے کا وقت آتا، تو اس وقت رسول اللہ کیا ارشاد فرماتے کہ چچی جان ہٹ جائیے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ مجھ محمد کی ذمہ داری ہے کہ علی کو کھانا کھلائے۔ پھر اگلا جملہ کیا لکھتے ہیں؟ اگلا جملہ وہ لکھتے ہیں کہ وَقَانَ يَحْمِلُ عَلَى صَدْرِهِ، کہ رسول اللہ علی ابن ابی طالب کو اپنے سینے پر لٹا لیتے، سینے پر لٹا کے کیا ارشاد فرماتے؟ ہاذا اخی و ولی و وسیع و صفی و ناصری و کہفی و زہری و ظہیری و زوج کریمتی و امینی علی وسیعی و خلیفتی، کہ رسول اللہ کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ علی کو اپنے سینے پر لٹا لیتے اور ارشاد فرماتے کہ یہ علی میرا بھائی ہے، یہ میرا ولی ہے، یہ میرا وسیع ہے، یہ میری پشت ہے، یہ میرا ذخیرہ ہے، میری پناہ گاہ ہے۔ اور رسول اللہ بچپن میں علی کو یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ آئندہ میری بیٹی کے ہونے والا شوہر ہے۔ وَأَمِينِ عَلَى وَصِيَّتِي وَخَلِيفَتِي، اور میری سب کی سب امانتوں کا یہ امین ہے اور میرے بعد یہ میرا خلیفہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جملہ رسول اللہ کہاں پر ارشاد فرماتے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے، علامہ مجلسی یہ بات لکھتے ہیں کہ رسول اللہ اس جملے کو کہاں ارشاد فرماتے کہ وَقَانَ يَحْمِلُ دَائِمًا فِي جِبَالِ الْمَکَّہ، کہ رسول اللہ علی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر مکے کے پہاڑوں میں جاتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے کہ مکے کے پہاڑوں میں جا کر کیا رسول اللہ مکے کے پہاڑوں کو یہ بات سناتے تھے؟ نہیں، مکے کے پہاڑوں کو نہیں سناتے تھے بلکہ سنگ دل لوگوں کو یہ سناتے تھے کہ لوگوں جان لو کہ یہ میرا علی بھائی بھی ہے، یہ میرا ولی بھی ہے، یہ میرا وسیع بھی ہے اور میری تمام امانتوں کا یہ امین ہے۔ اور پھر آخری جملہ علامہ مجلسی کیا لکھتے ہیں؟ آخری جملہ جو علامہ مجلسی لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ جب علی کو اپنے سینے سے لگا لیتے اور مکہ کے پہاڑوں میں جاتے اور یہ جملہ دہراتے، کیا مکے کے پہاڑوں ہی میں بس رسول اللہ جاتے؟ وہ فرماتے ہیں کہ فی شعابہا و اودیتہا، کہ انہی جملوں کو دہراتے ہوئے رسول اللہ مکے کے پہاڑوں میں بھی جاتے، مکے کے جنگلوں میں بھی جاتے، مکے کے صحراؤں میں بھی جاتے، مکے کے بیابانوں میں جاتے، مکے کی گلیوں میں بھی جاتے، مکے کی سڑکوں پہ بھی جاتے اور مکے کے ہر مقام پر جا کر ان جملوں کو دہراتے کہ یہ علی میرا بھائی بھی ہے، میرا ولی بھی ہے، میرا وسیع بھی ہے، میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہے، میری تمام امانتوں کا وسیع بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ گلیوں کے اندر، سڑکوں پہ جا کر، صحراؤں میں، بیابانوں میں، ہر مقام پر علی کا ذکر کرنا یہ کسی عام شخص کی سنت نہیں بلکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ مل کر صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ تو یہ جناب امیر ہیں کہ جن کی ولایت کو رسول اللہ نے ہم پر واجب قرار دیا۔ اور یاد رکھیے کہ جناب امیر کی جو ولایت ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جب غدیر کا اعلان کر دیا تو اس وقت ہی یہ واجب قرار پائی، اس وقت تو یہ امت کے لیے واجب قرار پائی، لیکن جب انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس ولایت کا اقرار کرنے کے لیے کہا تو ایسا نہیں کہ جب امت پر یہ ولایت واجب ہوئی تو اس کے بعد ہر نبی پر بھی واجب ہوئی، نہیں، بلکہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب عالم ذر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار لیا، تو اس کے بعد جناب امیر المومنین کی ولایت کا بھی اقرار لیا۔ جس نبی نے جناب امیر کی ولایت کو قبول کیا خداوند متعال اسے اتنے ہی عہدے اور اتنے ہی مقامات دیتا چلا گیا۔ روایات یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ اس لیے قرار دیا کیونکہ وہ جناب امیر کی ولایت کو قبول کرنے میں خاضع اور خاشع تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردے زندہ کرنے کا اور امراض کو دور کرنے کا اور شریعت کو نافذ کرنے کا حکم جو ہے اس لیے صادر کیا کیونکہ وہ جناب امیر کی ولایت کو قبول کرنے والوں میں اولویت رکھتے تھے۔ تو یہ جناب امیر کی ولایت ہے۔ جناب امیر کو اللہ نے ایسی ولایت عطا کی ہے کہ کائنات میں کسی کو بھی وہ ولایت عطا نہیں کی، اس لیے کہ 3 ولایتوں کا قرآن میں ذکر ہے۔ ایک اللہ کی ولایت ہے، دوسری رسول اللہ کی ولایت ہے، تیسری جناب امیر
جناب علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ وہ جناب امیر کی ولایت وہ ولایت ہے کہ جس کا اقرار اگر کوئی شخص کر لے تو وہ بوڑھے سے جوان ہو جاتا ہے، کوئی سن و سال کا فرق نہیں رہتا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جناب امیر کی ولایت ہے۔ ولایت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے جناب امیر کی ولایت کو مان لیا، یعنی صرف یہی نہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، رسول اللہ آخری رسول ہے، اور جناب امیر رسول اللہ کے وصی اور اللہ کے ولی ہیں۔ صرف یہی کہنا کافی نہیں ہے۔ ہم نے اپنا عقیدہ صرف اسی حد تک محدود کیا ہے کہ صرف جناب امیر کی ولایت کو یہ مان لینا کہ جناب امیر اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کے وصی ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یہ جناب امیر کی ولایت کو محدود کر دینے والی بات ہے، جبکہ جناب امیر کی جو ولایت ہے اس سے کہیں بالا تر ہے۔ جناب امیر کی ولایت کا جو موضوع ہے اس کی بہت سی جہتیں ہیں۔ انشاءاللہ اس خمسہ مجالس کے اندر آپ کی خدمت میں اس ولایت کی مختلف جہتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس ولایت کا مطلب صرف یہی نہیں کہ ہمیں غدیر کو بیان کیا جائے یا غدیر پڑھ دیا جائے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جناب امیر کی ولایت کو بیان کر دیا۔ یہ ولایت کے بالکل محدود معنی ہیں۔ ولایت کے معنی بہت ہی وسیع معنی رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان خمسہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ وسیع معنی ولایت کے کیا ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے جناب امیر کو ولایت عطا کی ہے۔ اس ولایت کے وسیع معنی میں سے ایک معنی صرف جناب امیر المومنین کا علم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم عالم ہے، یعنی پورے کائنات کے علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اس علم کا اگر کوئی مظہر ہے تو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور اس علم کی وجہ سے جناب امیر کو اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ ان پر اللہ رب العزت نے جناب امیر کو ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جو کسی کے پاس بھی فضیلت نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ جناب امیر نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ علی سے جو بھی سوال کرنا ہے وہ کرو۔ یہ میرے مولا نے پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو کچھ مجھ علی سے پوچھنا چاہو پوچھو، میں علی ابن ابی طالب تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ میں صرف جو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات اگلی بات سے مرتبط ہے، اور وہ بات مجھے یقین ہے کہ آپ نے آج تک نہیں سنی ہوگی۔ یہ مجھ طالب علم کی علمی کوشش ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا جو ہمارے ممبر پر سے بہت کم بیان کی جاتی ہے، اور اس ڈر سے نہیں بیان کی جاتی کہ شاید کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، لیکن چونکہ ہمارے آئمہ نے اس روایت کو بیان کیا اور خود جناب امیر نے اس روایت کو بیان کیا تو ہم ممبر پر سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ آخری مرتبہ میرے مولا نے ممبر پر سے دعویٰ کیا کہ سلونی پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو۔ تو جو روایت پیش کرنا چاہتا ہوں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بعد والی بات کا تعلق اس روایت سے ہے۔ جو اس روایت کے بیان کرنے والے ہیں وہ ہے ساسا ابن سوہان، وہ جناب امیر المومنین کے شاگرد تھے، اور ایسے خاص شاگرد تھے کہ کہتے تھے کہ جہاں امیر المومنین کا پسینہ گرتا تھا یہ کہتے تھے میں اپنا خون بہا دوں گا۔ اور ان کا خاصیت یہ ہے کہ جب جناب امیر ممبر پر آ کر خطبہ دیا کرتے تھے نا تو جناب امیر کے خطبہ دینے سے پہلے جناب ساسا ابن سوہان ممبر کے پاس آ کر کھڑے ہوتے اور وہ پہلے جناب امیر المومنین سے خطبہ دیا کرتے تھے۔ یعنی امیر المومنین نے اگر خطبہ دینا ہے شام کو تو شام میں خطبہ دینے سے کچھ دیر پہلے جو خطبہ دیا کرتا تھا وہ جناب ساسا ابن سوہان تھے۔ وہ خطبہ دیا کرتے، لوگوں کو ولایت امیر المومنین کی معرفت دیا کرتے کہ لوگوں توجہ سے سننا، غور سے سننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا امیر اور ولایت کا حامل تم سے بات کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو روایت پیش کرنے جا رہا ہوں اس روایت کو ہمارے مستند علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار کے اندر اس روایت کو لکھا ہے، حق الیقین کے اندر علامہ مجلسی نے دوبارہ اس روایت کو لکھا ہے، انوار نعمانیہ کے اندر آیت اللہ نعمت نے اس روایت کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی کتب ہیں جیسا کہ شبہ پیشاور، اس میں سلطان الواعظین شیرازی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ جناب ساسا ابن سوہان جب جناب امیر کے پاس بیٹھے تھے نا، جب جناب امیر کو ضربت لگ چکی تھی تو ضربت کے بعد جناب امیر المومنین سے کسی کو ملنے کی کم اجازت تھی کہ وہ جناب امیر المومنین سے ملے اور ان سے آ کے کچھ سوال کرے۔
تو ان افراد میں سے ایک واحد شخصیت تھے کہ جن کا نام ہے ساسا ابن سوحان. یہ جناب امیر المومنین سے آ کے پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ کہ یا امیر المومنین میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں, کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا ساسا ابن سوحان پوچھئے. کہا مولا میرا سوال بڑا طولانی ہے. کہا ساسا باقیوں کو تو اجازت نہیں مگر تمہیں اجازت ہے کہ تم طولانی سوال کر سکتے ہو. تو جو میں نے عرض کیا کہ بعد والی بات کا تعلق اس بات سے ہے. کیا؟ کہا کہ مولا مجھے یہ بتائیے کہ من افضل, آپ افضل ہیں یا آدم؟ آپ افضل ہے یا آدم؟ من افضل انت ام آدم؟ آپ افضل ہے یا حضرت آدم افضل ہے؟ تو مولا نے جانتے ہیں کیا ارشاد فرمایا؟ مولا نے ارشاد فرمایا تزکیۃ المرء لنفسہ مکروہ, کہ انسان کا اپنی ہی زبان سے اپنی ہی فضیلت بیان کرنا یہ کبھی ہوتا ہے. لہٰذا میں اپنی ہی فضیلت اگر اپنی ہی زبان سے بتاؤں تو یہ فضیلت نہیں ہوگی. کہا مولا آپ بتائیے. فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہاری خدمت میں عرض کرتا ہوں, بتاتا ہوں, صرف اس لیے چونکہ اللہ اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اے میرا حبیب آپ کو جو فضیلت عطا فرمائی گئی ہے اس فضیلت کا اعلان کیجئے, اس فضیلت کو دوسروں تک پہنچائیے, بیان کیجئے. فرمایا میں اس لیے یہ فضیلت بیان نہیں کر رہا کہ مجھے فخر ہے, میں اس لیے یہ فضیلت بیان کرنے لگا ہوں چونکہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. تو کیا پوچھا جناب ساسا ابن سوحان نے کہ من افضل, کہ کون افضل ہے, آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے؟ فرمایا انا افضل من آدم, میں آدم سے بھی زیادہ افضل ہوں. نہایت مختصر, پوری روایت نہیں پڑھوں گا, صرف بات کو پہنچانے کے لیے اور اگلی بات سے منسلک کرنے کے لیے اس بات کو عرض کر رہا ہوں. فرمایا میں آدم سے افضل ہوں. فرمایا کیسے؟ کہا اس لیے افضل ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب آدم کو خلق فرمایا تو اللہ نے صرف ایک حکم آدم سے کہا, کیا؟ کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, کہ آدم اور حوا اس شجرہ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالمین میں شمار ہو جاؤ گے. چلے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ شجر عام طور پر اردو میں درخت کو کہا جاتا ہے, جبکہ عربی زبان میں شجر جو ہے وہ پودے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور درخت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کہیں گے دلیل؟ میں کہوں گا قرآن میں پڑھیے وَشَجَرَةُ الْيَقْطِينَ, کدو کا پودا. شجر کے معنی درخت بھی ہوتے ہیں اور پودے کے بھی ہوتے ہیں, اور آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ کدو کا پودا ہوتا ہے, درخت نہیں ہوتا. تو کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے آدم کو اور حوا کو جب خلق کیا تو کیا فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, کہ اس شجرے کے قریب, اس پودے کے قریب مت جانا ورنہ ظالمین میں شمار ہو جاؤ گے. فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا کہ شجر کے قریب مت جانا, مگر پھر بھی آدم گئے. حرام نہیں تھا مگر ترک اولا تھا جو آدم سے ترک ہو گیا. فرمایا کہ اللہ نے آدم کو منع کیا تھا کہ اس شجرے کے قریب مت جانا, گندم مت کھانا, مگر پھر بھی آدم نے گندم کھائی. اللہ نے مجھ علی کے لیے گندم کو حرام نہیں کیا تھا, پھر میں بھی علی بن ابی طالب نے پوری زندگی گندم نہیں کھائی بلکہ پوری زندگی جو پر گزار دی. فرمایا میں آدم سے بھی زیادہ افضل ہوں. نہایت مختصر انداز میں آگے کی طرف بڑھوں گا کہ پھر کیا فرمایا, انا افضل من نوح, میں نوح سے بھی زیادہ افضل ہوں. فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے افضل ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, اپنی امت کی اصلاح کی. 950 سال اصلاح کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ بد دعا کے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھا دیے. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کہ بار الہ کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود بھی کافر ہیں, یہ کافر اولاد بھی پیدا کرتے ہیں اور خود بھی یہ کفر پھیلاتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی مگر پھر بھی امت کے لیے بد دعا کر دی. لیکن یاد رکھو کہ رسول اللہ کے بعد جو 25 سال مجھ علی پر گزرے وہ نوح پر 950 سال جو گزرے تھے اس سے بھی زیادہ سخت تھے, لیکن میں نے امت محمدی کے لیے ایک مرتبہ بد دعا نہیں کی, اس لیے میں علی بن ابی طالب نوح سے بھی افضل ہوں. پھر کیا فرمایا؟ انا افضل من ابراہیم, میں ابراہیم سے بھی زیادہ افضل ہوں. فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے افضل ہوں کیونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں موت دیتا ہوں, میں زندگی دیتا ہوں.
تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ بار الہ جب تک میں آنکھوں سے نہ دیکھ لوں تب تک یقین نہیں کروں گا. تو مولا نے کیا فرمایا کہ جب تک حضرت ابراہیم نے آنکھوں سے نہ دیکھ لیا اس وقت تک انہیں یقین نہیں آیا جب تک کہ انہوں نے آنکھوں سے نہ دیکھ لیا. جبکہ میں علی ابن ابی طالب وہ ہوں کہ جس نے کبھی ارشاد فرمایا تھا لو کشف الغطا لمزددت یقینا کہ اگر تمام حجابات ہٹا دیے جائیں مجھ علی ابن ابی طالب کے یقین میں پھر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اس لیے میں ابراہیم سے بھی افضل ہوں. پھر کیا فرمایا کہ میں موسیٰ سے بھی افضل ہوں. انا افضل من موسیٰ کہ میں موسیٰ سے بھی زیادہ افضل ہوں. فرمایا کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب اللہ نے کہا نا اے موسیٰ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى. چونکہ مولا نے قرآن کی آیتیں پڑھی اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں مولا کی سنت پر عمل کرتا ہوا قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے آگے بڑھتا چلا جاؤں. کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى کہ فرعون کی طرف جاؤ وہ طغى یعنی طغیان گر ہو گیا ہے باغی ہو گیا ہے خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ جب اللہ نے موسیٰ سے کہا نا کہ جاؤ جا کر فرعون کو تبلیغ کرو تو موسیٰ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا کہ انا قتلت من انفسہم کہ میں نے ان قوم میں سے ایک فرد کو قتل کیا ہے لہٰذا مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے بھی قتل نہ کر دے. تو مولا نے فرمایا کہ جب رسول اللہ نے مجھے علی ابن ابی طالب کو کہا کہ آپ پیغام برات سنانے کے لیے جائیں تو مکے کا کوئی گھر ایسا گھر نہیں تھا کہ جن میں سے علی نے کسی کے باپ کو نہ مارا ہو کسی کے دادا کو نہ مارا ہو کسی کے بھائی کو نہ مارا ہو کسی کے ماموں کو نہ مارا ہو. جب اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ جائیے اور جا کے تبلیغ کیجئے تو موسیٰ نے 8 سے 9 شرائط اللہ کے سامنے رکھ دی. کیا؟ پہلی شرط یہ رکھ دی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بی ازری واشرکہ بامری. 8 سے 9 شرائط اللہ کے سامنے رکھ دی. کیا شرط رکھ دی؟ کہ رب اشرح لی صدری سب سے پہلے شرط شمار کرتے چلی جائیے گا سب سے پہلے میرا سینہ گشاد کر دے. ویسر لی امری اور جو تو نے مجھے حکم دیا ہے یہ میرے لیے آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے. چوتھی بات یفقہوا قولی اور بات کہنے میں مجھے آسانی پیدا کر دے. 5ویں بات پھر کیا کہا؟ یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا اور میرے لیے ایک وزیر کو منتخب کر دے. پھر اگلی بات خود اللہ کو بتا بھی دی. پھر کیا کہا کہ میرے لیے ایک وزیر کو انتخاب کر دے اور پھر وزیر کے بارے میں خود بتا بھی دیا. کیا؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کہ ایک وزیر چاہیے. اللہ نے کہا کون سا وزیر؟ بتا دیا کہ میری اہل میں سے چاہیے اور اس کا پھر نام بھی بتا دیا ہارون اس کا نام ہارون ہونا چاہیے. پھر رشتہ بھی بتا دیا اخی رشتے میں میرا بھائی ہے. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا وشدد بھی ازری اس کے ساتھ جانے سے میری کمر مضبوط ہو جائے گی. پھر اگلی کیا شرط بتاتی؟ وشرکہ بامری اسے میرے امر میں شریک قرار دے دے. یعنی 8 سے 9 شرائطیں حضرت موسیٰ نے اللہ کو گنوا دی کہ یہ میری شرطیں ہیں. اس کے بعد میں موسیٰ جاؤں گا فرعون کے دربار میں اور اسے جا کے تبلیغ کروں گا. لیکن مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جن گھروں میں سے علی ابن ابی طالب نے کسی نہ کسی کو مارا نہ ہو. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر تبلیغ کرو آیات برات جا کے سنا دو تو میں علی ابن ابی طالب مکے کے اندر گیا. جیسے ہی میں جا رہا تھا تو تمام افراد وہاں پر کھڑے تھے. کوئی میری طرف دیکھ کے اشارہ کر رہا تھا کہ یہ وہی علی ہے جس نے ہمارے دادا کو مارا تھا, یہ وہی علی ہے جس نے ہمارے ماموں کو مارا تھا, یہ وہی علی ہے جس نے ہمارے بھائی کو مارا تھا, یہ وہی علی ہے جس نے ہمارے باپ کو مارا تھا. میں علی بن ابی طالب ان کے درمیان سے گزرتا چلا جا رہا تھا اور ایک مرتبہ میں نے کعبے کی چھت پر جا کر پیغام برات کو سنا دیا کہ اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی توحید
وجود کو مانو، رسول اللہ کی رسالت کو مانو، اور اگر تم نہیں مانتے تو مکے سے باہر چلے جاؤ۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے حکم خدا سنا کر ان لوگوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ جس طرح شیر بکریوں کی پچھاڑ سے بکری کا شکار کر کے جاتا ہے اور کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو بڑھ کے روک لے، اسی طرح میں علی جا رہا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ مجھ علی کو بڑھ کے روک لے، اس لیے میں علی موسیٰ سے بھی زیادہ افضل ہوں۔ پھر آخری بات کیا فرمائی؟ انا افضل من عیسیٰ، کہ میں عیسیٰ سے بھی زیادہ افضل ہوں۔ کیوں فرمایا؟ کہا اس لیے عیسیٰ سے زیادہ افضل ہوں کیونکہ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب جناب مریم گئی ہیں خانہ خدا کی طرف کہ شاید بچے کی ولادت اندر ہو جائے، مگر اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ اخرجی، اے مریم یہاں سے چلی جائیے، ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ بچہ زچہ خانہ نہیں ہے۔ لیکن جب علی کی ماں کعبے میں آئیں تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ علی کی ماں ادھر آ، یہ فخر عیسیٰ کی جگہ ہے، عیسیٰ کی جگہ نہیں ہے۔ اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس بات کو میں آپ کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا تو بات کیا ہے، جس کی طرف مصائب کا بھی رخ ہے اور ان باتوں کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام جو ہیں یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسی بات سے منسلک کرتا ہوا آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کروں تاکہ پیغام ولایت بھی آگے بڑھتا رہے اور فضائل اہل بیت بھی آگے کی طرف بڑھتی رہے۔ تو چلتا ہوا آپ کی خدمت میں صرف چند منٹ جناب ثانیہ زہرا کے فضائل و مناقب بیان کرنا چاہوں گا۔ میں سیدھا ڈائریکٹلی طور پر فوری طور پر مصائب کی طرف نہیں آنا چاہتا، چند جملے بی بی کے بارے میں جو انبیاء کی فضیلت جناب امیر المومنین کو حاصل ہے اس سے منسلک جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے چند پہلو ہیں۔ ویسے تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ ان ہستیوں کے ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن چند جملے عرض کرنا چاہوں گا چونکہ بی بی کی زندگی کے یہ پہلو ہیں جو لوگوں کی نظروں سے بہت کم ہیں۔ چونکہ میں نے چند دنوں پہلے ہی خصائص زینبیہ علامہ جعفر ششتری کی جو کتاب تھی ان میں یہ مطالب کو پڑھا اور میری زندگی میں پہلی مرتبہ یہ مطالب میرے سامنے آئے، تو اس لیے آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کی اور جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ لطف لیں گے۔ یاد رکھیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک پہلو جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بی بی کا نام ہے زینب۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بی بی دنیا میں تشریف لائی نا تو جناب امیر نے رسول اللہ کو جا کے اطلاع دی کہ رسول اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے، آپ کو نواسی عطا فرمائی ہے۔ تو رسول اللہ جلدی سے جناب امیر کے گھر تشریف لائے، بی بی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، ایک مرتبہ نواسی کا چہرہ دیکھا، پھر جناب امیر کا چہرہ دیکھا، اور کبھی جناب امیر کے چہرے کو بی بی کے چہرے سے ملاتے تھے اور کبھی بی بی کے چہرے کو جناب امیر کے چہرے سے ملاتے تھے، اور بے ساختہ رسول اللہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ھذہ زین الاب، یعنی زینب یہ تو اپنے باپ کی بھی زینت ہے۔ اب جب رسول اللہ نے یہ فرما دیا نا کہ یہ اپنے باپ کی بھی زینت ہے، تو قبلہ قادمی صاحب اس جملے پر آپ سے داد لینا چاہوں گا کہ جب رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ زینب اپنے باپ کی زینت، اب اس جملے کے بعد جناب ثانیہ زہرا امیر المومنین کی تمام صفات کی مظہر بن گئی، یعنی جناب امیر کے پاس جتنی بھی فضیلتیں ہیں بی بی ان تمام صفات کی وارث بن گئی۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ زینب یہ اپنے باپ کی زینت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب امیر المومنین سے جب کسی شخص نے آ کے پوچھا کہ مولا اللہ نے آپ کو اتنی صفات عطا فرمائی ہیں، ان صفات میں سے کون سی ایسی صفت ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو مولا نے فرمایا علم، جو اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب امیر کے پاس علم لدنی ہے، اور جناب زین العابدین امام کیا فرماتے ہیں؟ اپنی پھوپھی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا امتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، کہ اے پھوپھی اماں آپ ایسی عالمہ ہیں جنہیں کسی نے بھی تعلیم نہیں دی۔
یعنی اگر امیر المومنین علم لدنی کے مالک ہیں تو ان کی علم کی وارثہ کا نام بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ اور دوسرا جو پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین نے پوری زندگی ظلم کا مقابلہ کیا، ظلم کے خلاف جنگ کی، اور آپ جانتے ہیں کہ بی بی زینب وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے ظالم ترین جابر ترین حکمران اور بادشاہ یزید کے خلاف کلمہ حق بلند کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ افضل الجہاد، یعنی سب سے جو افضل جہاد، کلمۃ الحق عند سلطان الجائر، کہ سب سے بڑا جہاد جابر اور ظالم بادشاہ کے مد مقابل ہو کر کلمہ حق بیان کر رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ظالم ترین اور جابر ترین بادشاہ و حکمران یزید سے کوئی بڑا تھا نہیں، اور بی بی سے بڑی کوئی مجاہدہ نہیں تھی، اس لیے کہ بی بی نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا۔ توجہ فرما رہے نا آپ حضرات۔ اور تیسری جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں میری مائیں بہنیں یہاں تشریف فرما ہے، وہ جانتی ہیں کہ مستورات کے قبلت جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کہ ان پر وہ جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ مثلا اگر ایک گھر کے اندر میت پڑی ہوئی ہو تو خواتین اس میت کو دیکھ کر معاف ہو جاتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جذبات ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر ایک گھر میں 18 جنازے پڑے ہوئے ہوں، ایسے مقام پر بی بی زینب ہے جو سر اٹھا کر کہتی ہیں اللہم انا تقبل منا ہذہ القربا، کہ بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم اہل بیت کی قربانیوں کو قبول کیا۔ ابھی میں مسائب پر نہیں آیا، میں جانتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کے دل میں درد ہے، لیکن میں صرف اتنا بیان کرنا چاہوں گا کہ جب بی بی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں موجود تھی نا، تو عبید اللہ ابن زیاد جو تھا وہ بار بار بی بی کو طنز کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، اور بی بی کو طعنہ آمیز جملے کہتا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے آپ کے بھائی کو مار دیا، اللہ نے آپ کے بھائی کو مار دیا، اللہ نے آپ کے بھائی کو مار دیا۔ اب وہ چاہ یہ رہا تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ بی بی کوئی خدا کے خلاف بات کرے، معاذ اللہ کوئی توہین کرے، کوئی توہین آمیز جملہ کہے۔ جب وہ بار بار بی بی کو اکسا رہا تھا نا، اور یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے آپ کے بھائی کو مار دیا، اللہ نے آپ کے بھائی کو مار دیا، اللہ نے آپ کے بھائی کو مار دیا، تو تاریخ سے بتاتی ہے کہ مرتبہ بی بی نے جلال کے عالم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ میرے بھائی کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ اب جب بی بی نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا نا کہ اللہ میرے بھائی کے قاتلوں پر لعنت کرے، تو عبید اللہ ابن زیاد ایک مرتبہ سنجیدہ ہو گیا، اور سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ آپ لعنت کیوں کر رہی ہیں؟ بی بی نے فرمایا تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں اپنے بھائی کے قاتلوں پر لعنت کر رہی ہوں۔ میں کہوں گا کہ آپ ہی مجھے بتائیے کہ ابن زیاد یہ سنجیدہ کیوں ہو رہا تھا؟ جانتے ہیں کیوں سنجیدہ ہو رہا تھا؟ یہ لعنت سے اس لیے سنجیدہ ہو رہا تھا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ بی بی یہ جو لعنت کر رہی ہیں یہ لعنت اسی پر آ رہی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جناب ثانی زہرا امیر المومنین کی جہاں پر علم کی وارث ہیں، وہاں پر امیر المومنین کی فصاحت و بلاغت کی بھی وارث ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اسی ابن زیاد کے دربار میں جب بی بی خطبہ دے رہی تھی نا، تو تاریخ سے بتاتی ہے کہ اسی ابن زیاد کے دربار میں امیر المومنین کے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کا نام تھا عفیف ازدی، عبداللہ ابن عفیف ازدی، جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، جن کی ایک آنکھ جنگ جمل میں امیر المومنین کا ساتھ دیتے ہوئے تیر لگنے سے ضائع ہو گئی تھی، اور دوسری آنکھ جنگ صفین میں امیر المومنین کا ساتھ دیتے ہوئے تیر لگنے سے ضائع ہو گئی تھی۔ اب یہ امیر المومنین کے صحابی تھے، دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، مگر ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا نا، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ خدا میرے بھائی کے قاتلوں پر لعنت کرے، تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف ازدی کہنے لگے کہ یہ علی کے لہجے میں کون سا خطبہ دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ یہاں بھی ایک فکر دیتا چلوں کہ یہ علی کے لہجے میں خطبہ دینے کا مفہوم کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا کہ یہ علی کے لہجے میں خطبہ دینے کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں پر آواز مراد نہیں ہے کہ معاذ اللہ بی بی کیا علی کے لہجے میں یعنی علی کی آواز میں خطبہ دے رہی تھی، نہیں،
عبداللہ ابن عفیف ازدی جو کہ امیر المومنین کے صحابی تھے، امیر المومنین کی صحبت میں رہ چکے تھے اور جانتے تھے کہ امیر المومنین فصاحت و بلاغت کے مالک ہیں، علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو کہ نہج البلاغہ کے مالک ہیں اور نہج البلاغہ کے خالق ہیں، جب اس نے جناب ثانیہ زہرا کی گفتگو کو سنا اور فصاحت و بلاغت کو سنا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کیا کہ یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے، یعنی یہ کون ہے کہ جس کا خطبہ علی ابن ابی طالب کی نہج البلاغہ سے ملتا جلتا ہے، یعنی یہ کون ہے کہ جس کی فصاحت و بلاغت علی ابن ابی طالب سے ملتی جلتی ہے۔ تو یہ جناب ثانیہ زہرا کی فصاحت و بلاغت ہے کہ جو وراثت میں بی بی کو ملی۔ اور یاد رکھیے کہ دربار میں جانا سب سے مشکل کام ہے، سب سے بڑا کام ہے۔ اب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں گئے، حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے، تمام انبیاء کسی نہ کسی کے دربار میں گئے، مثلا حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ، حضرت عیسیٰ، یہ سب کے سب انبیاء درباروں میں گئے ہیں۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور جس بات کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المومنین انبیاء سے افضل ہے، وہ یہ بات تھی کہ جس کے لیے میں نے تمہید کے طور پر آپ کی خدمت میں وہ بات عرض کی۔ انشاءاللہ جب بات کو آپ سنیں گے اور اس تجزیے کو سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ میں نے کہا کہ انبیاء درباروں میں گئے، جناب ابراہیم نمرود کے دربار میں گئے، جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے، لیکن یاد رکھیے کہ انبیاء کے درباروں میں جانے میں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے دربار جانے میں بڑا فرق ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف تقابل پیش کروں گا، نتیجے تک آپ خود ہی پہنچ جائیے گا۔ میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور جناب موسیٰ کا تقابل آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، نتیجہ نہیں دوں گا، نتیجے تک آپ خود ہی پہنچیے گا۔ آپ کو میں نے عرض کیا کہ جناب موسیٰ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ اے موسیٰ آپ فرعون کے دربار میں جائیے کیونکہ وہ طغیان گر ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پلے تھے، فرعون کے دربار کے مزاج کو بھی جانتے تھے، ماحول کو بھی جانتے تھے۔ مجھے سوچ کر بتائیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کیا پہلے کبھی دربار میں گئی تھی؟ بی بی کی ہستی وہ ہے، بی بی کی شخصیت وہ ہے جو آغوش رسالت اور آغوش امامت میں پلی تھی۔ 5 سے 6 سال بی بی نے رسول اللہ کی آغوش میں تربیت پائی، پھر 35 سال جناب امیر کی آغوش میں تربیت پائی اور اپنے بھائیوں کی آغوش میں تربیت پائی۔ تو بی بی کبھی کسی دربار میں نہیں گئی تھی، مگر جناب موسیٰ دربار کے ماحول کو بھی جانتے تھے، دربار کے مزاج کو بھی جانتے تھے۔ پھر بھی جناب موسیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ بار الہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، یعنی اتنی شرطیں اللہ کے سامنے رکھ دی کہ بار الہ میں فرعون کے دربار میں جاؤں گا مگر میری یہ شرائط ہے۔ لیکن مجھے سوچ کر بتائیے کہ بی بی نے ایک بھی شرط لگائی کہ بار الہ میں یزید کے دربار میں یا ابن زیاد کے دربار میں کیسے جاؤں؟ بی بی نے مدد طلب نہیں کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے ہیں تو کیا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے؟ ان کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ بار الہ میں فرعون کے دربار میں کیسے چلا جاؤں، میں نے تو ایک شخص کو قتل کیا ہے، تو اللہ نے جانتے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے ایک ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈالو، جب باہر نکالو گے تو اس سے ایک نور ساطع ہوگا کہ جسے ید بیضا کہتے ہیں، پھر دوسرا ہاتھ کہ جس میں عصا ہے اسے زمین پر ڈالو گے تو یہ اژدہے کی شکل اختیار کر جائے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ کے دونوں ہاتھوں میں معجزے بھی تھے اور 7 سے 8 اللہ کو فرمائشیں بھی کر دی کہ بار الہ اگر یہ پوری ہوں تو پھر دربار میں جاؤں گا۔ لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے کہ جن کے دونوں ہاتھ آپ کے پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ بی بی نے ایک مرتبہ بھی یہ بات نہیں کی کہ بار الہ مجھے کسی کی مدد چاہیے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ جناب ابراہیم نمرود کے دربار میں گئے ہیں، جب نمرود کے دربار میں ابراہیم گئے ہیں تو اللہ نے کیا کام کیا؟ اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیج دیا تاکہ نمرود کا کام تمام ہو سکے۔ اور جب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینکا جا رہا تھا تب کیا ہوا؟ تب یہ کام ہوا کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ جبرائیل نے کہا کہ اے ابراہیم میری مدد چاہیے، کہا تمہاری مدد نہیں چاہیے لیکن اللہ کی مدد چاہیے۔ مجھے سوچ کر بتائیے کہ بی بی نے
کسی دربار کے اندر، کسی بازار کے اندر اللہ سے شکوہ کیا کہ بار الہ مجھ اکیلی زینب کو اپنی مدد فراہم کر؟ نہیں، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بی بی یزید کے دربار میں کھڑی تھی کہ جس ملعون کا آج دنیا دفاع کر رہی ہے کہ یزید کا کسی نہ کسی ذریعے سے دفاع کر دیا جائے، اس ملعون کے دربار میں جب بی بی کھڑی تھی تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنی بیوییں جناب ثانیہ زہرا کے ساتھ تھی، ساری کی ساری بیوییں بی بی کی پشت کی طرف آ کر بی بی سے پناہ لیتی تھی اور بی بی کی پشت کی جانب کھڑی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید بہت ظالم تھا، بڑا جابر تھا، اس لیے ہر بی بی خائف تھی کہ یزید جانے کیا ظلم کرے گا۔ اس وقت بھی ثانیہ زہرا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانی یزید کے سامنے کھڑی تھی اور ہر بی بی کی پشت کی جانب پناہ لے رہی تھی۔ اور تاریخ سے بتاتی ہے کہ یزید اس وقت ممبر پر بیٹھا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں شراب کا پیمانہ تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ شراب بھی پیتا جا رہا تھا اور شراب کے ظرف کو قرآن کے معاذ اللہ اوراق پر بھی رکھتا چلا جا رہا تھا، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں چھڑی تھی کہ جس چھڑی سے وہ امام کے لبوں کی گستاخی کر رہا تھا، اور یہ شعر پڑھتا جا رہا تھا کہ لیبت بنی ہاشم بملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، کہ معاذ اللہ بنی ہاشم نے یہ حکومت کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا، ورنہ نہ تو کوئی وحی آتی تھی نہ ہی کوئی فرشتہ آتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ بی بی اس وقت بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑی تھی، اور یزید کیا کام کر رہا تھا؟ قرآن کے اوراق پر شراب کا ظرف رکھتا جا رہا تھا اور اپنے ہاتھوں میں جو چھڑی تھی اس سے امام کے لبوں کی گستاخی کرتا جا رہا تھا۔ اور اس وقت بھی ایک شخص نے کھڑا ہو کر کہا کہ یزید باز آ جا، اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ اسی لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایام چونکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب ہیں، اس لیے میں بی بی کے مصائب بیان کرنے میں بخل نہیں کروں گا، آپ بھی آنسو بہانے میں بخل نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ ایام وہ ایام ہیں جو بی بی کو پرسہ دینے کے ایام ہیں۔ جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اسے برداشت کر کے سنیے گا، اس لیے کہ اس روایت کو ہمارے بہت بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جیسا کہ ریاض القدس کے اندر اس روایت کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح سے سوگنامہ آل محمد کے اندر محمد محمدی اشتہاردی انہوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اس روایت کو سن کر برداشت کیجئے گا اور یہ تصور کیجئے گا کہ ہم بی بی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں اور سر جھکا کر کھڑے ہیں اور بی بی سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی، کہ ہم قسم کھا کر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت زندہ ہوتے تو بی بی سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتے۔ بی بی، ہم آپ سے قسم کھا کر وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو آپ کی چادر نہ چھننے دیتے۔ بس آئیے روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ہند کا نام تو آپ نے سن رکھا ہے نا، جو یزید کی زوجہ تھی اور عبداللہ ابن عامر نامی یہودی کی بیٹی تھی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ عبداللہ ابن عامر نامی یہودی یہ شام کا رہنے والا تھا اور یہ کسی کام سے شام سے مدینے کے لیے آیا۔ مدینے جب آیا تو اس کی ملاقات جناب سلمان فارسی سے ہوئی۔ جناب سلمان فارسی سے ملاقات کرنے کے بعد کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی ہے جو بہت چھوٹی ہے۔ تمام اطباء نے جواب دے دیا ہے کہ اب یہ زندہ نہیں بچے گی، بس یہ چند دنوں کی مہمان ہے۔ کہا مدینے کے اندر کوئی طبیب ہے، کوئی حکیم ہے جو میری بیٹی کا علاج کر سکے؟ جناب سلمان فارسی نے کہا کہ اپنی بیٹی کو جناب امیر کے پاس لے جاؤ، کہ جس کا نام ہند ہے، جو یزید کی زوجہ تھی۔ آنے والے وقت میں کہا کہ یہ چھوٹی بچی کو عبداللہ ابن عامر نامی یہودی جناب امیر کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ وہ جناب امیر کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میری بیٹی شام میں ہے، میں آپ کا ذکر بہت سنا ہے، میں بڑی امیدوں سے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے نا امید نہ کیجیے گا، آپ مشکل کشا ہیں، اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے لیکن بہت چھوٹا سن ہے اس کا، تمام اطباء نے اسے لا علاج قرار دے دیا ہے، بڑی امیدوں سے آپ کے پاس آیا ہوں، میری بیٹی کا علاج کر دیں۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے اپنے خادم کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ جاؤ پانی کا ایک ظرف لے کے آؤ۔ وہ پانی کا ظرف لے کے آیا، پھر کہا کہ جاؤ میرے بیٹے حسین کو بلوا کر لاؤ۔ وہ امام حسین کو بلوا کے لایا۔ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا حسین اس پانی کے ظرف میں اپنا ہاتھ ڈال دو۔ امام نے اپنا ہاتھ ڈالا
اور عبداللہ ابن عامر نامی یہودی سے کہا کہ اے عبداللہ ابن عامر، اس پانی کو شام لے جانا اور اپنی بیٹی کے سر پر ڈالنا، تمہاری بیٹی کو اللہ شفا عطا کرے گا۔ وہ کہنے لگا مولا آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں، نہ امام حسین نے اس پانی پہ کچھ پڑھا۔ امام نے فرمایا ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جب حسین نے اس پانی کو اپنے ہاتھ سے مس کر دیا تو اللہ نے اسے شفا کا باعث قرار دے دیا۔ اب وہ اس پانی کو مدینے سے لے کر شام پہنچا، اس نے اپنے بیٹی جس کا نام ہند تھا اس کے سر پر ڈالا، اللہ نے اسے شفا عطا کر دی۔ ایک دن بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا آپ یہ پانی کہاں سے لے کر آئے تھے؟ باپ نے کہا میں مدینے گیا تھا، مدینے میں ایک حسین رہتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کو پانی سے مس کیا، اللہ نے اسے شفا کا باعث قرار دے دیا۔ کہا بابا مجھے بھی مدینے لے چلیے، میں بھی مدینے والے حسین سے ملنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عامر نامی یہودی اپنی بیٹی ہند کو مدینے لے کے آیا، امام حسین سے ملاقات کی۔ اب وہ یہودی باپ کی یہودی بیٹی تھی، امام حسین کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ مولا جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میرا دل چاہتا ہے میں آپ پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ جب مولا کے ہاتھوں پر ایمان لے آئی تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے ہند اب تو ایمان لے آئی ہے نا، لہٰذا جلدی سے اٹھ جا اور میری بہنوں کے پاس چلی جا۔ وہ بیبیوں کے پاس آ گئی اور آ کے بیبیوں سے یہ کہنے لگی کہ بیبی میں آپ کے بھائی کے ہاتھوں پہ ایمان لے کے آئی ہوں، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی تعلیم دیں۔ بیبی نے کہا اچھا ہم سے کچھ سیکھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اگر ہم سے کچھ سیکھنا چاہتی ہو تو صرف ایک چیز سیکھ لو۔ کہا کیا؟ کہا کہ پردہ کرنا سیکھ لو۔ اب میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ حاکم شام نے اس بی بی ہند کا نکاح اپنے بیٹے یزید سے کیسے کروایا، اس لیے کہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، بس اتنا عرض کروں گا کہ یہ ہند دمشق میں پہنچ گئی اور یزید سے اس کی شادی ہو گئی۔ ایک دن جب 61 ہجری کا دن ہو چکا اور واقعہ کربلا بھی ہو چکا تو ایک مرتبہ ایک خادمہ نے آ کر ہند کو پیغام دیا کہ اے ہند تمہارے شوہر کو باغیوں پر فتح حاصل ہوئی ہے۔ اب جب ہند نے یہ بات سنی تو ہند نے کہا کہ میں بھی ان باغیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ پردے کا اہتمام کر دیا گیا، تخت لگا دیا گیا۔ تاریخ سے کہتی ہے کہ ہند اس تخت کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہند نے چادر لی ہوئی تھی، برقع پہنا ہوا تھا، چہرے پر باریک نقاب کیا ہوا تھا۔ اب جب یہ تخت کے اوپر آ کر کھڑی تھی نا تو دور سے جناب ثانیہ زہرا نے اسے دیکھ لیا۔ اب جب بی بی نے اسے دیکھ لیا نا تو ایک مرتبہ بی بی ام کلثوم سے کہا کہ بہن ام کلثوم کیا تم اس خاتون کو پہچانتی ہو جو نقاب کیے ہوئے کھڑی ہے؟ کہا کہ بہن میں نہیں پہچان پائی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے نا میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، مجھے دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی ان آہوں کو جناب سیدہ کی گواہی کے طور پر اپنی بارگاہ میں ثبت کرے۔ کہا کہ جب سے عباس کی شہادت ہو گئی ہے نا مجھے دور کی چیزیں دکھائی دینا بند ہو گئی ہیں۔ کہا بہن تم ہی بتاؤ کہ یہ وہ کون خاتون ہے جو نقاب کیے ہوئے کھڑی ہے، جو برقع پہنے ہوئے کھڑی ہے، جو چادر لیے ہوئے کھڑی ہے؟ کہا کہ بہن تو برداشت نہیں کر پائے گی۔ کہا بہن جلدی سے بتا۔ کہا کہ وہ ہند جو ہم سے پردہ سیکھنے کے لیے آئی تھی نا، وہ ہند ایک مرتبہ جا کر دیکھ تخت کے اوپر کھڑی ہے، جس نے چادر بھی لی ہوئی ہے، جس نے برقع بھی لیا ہوا ہے، جس نے نقاب بھی کیا ہوا ہے۔ بس ادادارو جیسے ہی بی بی ام کلثوم نے اس جملے کو سنا ایک مرتبہ بی بی رونے لگی اور کہنے لگی کہ جس ہند کو ہم نے پردہ کرنا سکھایا تھا آج اس کے پاس وہ چادر ہے لیکن ہمارے پاس چادر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس ادادارو ایک مرتبہ بی بی جب اس تخت کے قریب پہنچی ہے نا کہ جس پر ہند کھڑی تھی، جس نے چادر لی ہوئی تھی، جس نے نقاب بھی کیا ہوا تھا، جس نے باریک نقاب پہنا ہوا تھا، ایک مرتبہ جیسے ہی بی بی اس کے پاس سے گزری تو عزادارو ایک مرتبہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ ہند نے بی بی کو پہچانے بغیر، کیونکہ وہ بی بی کو ابھی تک تو نہیں پہچانتی تھی، اس نے پہچانے بغیر بی بی کو رو کے کہا کہ اے بی بی تو کہاں سے آئی ہے، تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ بی بی زینب کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، انا من بلاد المدینہ، کہ میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ عزادارو ایک مرتبہ اس نے ہند نے مدینے کا نام سنا نا تو ایک مرتبہ تخت سے اتر کے زمین پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ بی بی زینب نے کہا کہ اے خاتون تو تخت سے زمین پر کیوں اتر آئی؟ کہا بی بی تو نہیں جانتی میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں، میں مدینے والوں سے بڑی محبت کرتی ہوں، میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ مدینے میں میرے مولا رہتے ہیں، مدینے میں میرے آقا رہتے ہیں،
مدینے میں میرے حسین رہتے ہیں۔ پھر ہند کہنے لگی کہ اے بی بی، اگر آپ سے میں مدینے والوں کے بارے میں پوچھوں تو کیا آپ مدینے والوں کے بارے میں مجھے بتائیں گی؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ پوچھ، کن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے؟ ایک مرتبہ ہند کہتی ہے کہ مدینے میں میرے رسول کا نواسہ حسین رہتا ہے، کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ اور کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا میرے مولا حسین کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے زین العابدین، وہ غیرت کا مجسمہ ہے، جس کا باپ کائنات کا شہزادہ ہے، جس کی ماں ایران کی شہزادی ہے۔ بی بی زینب نے کہا اور کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا میرے مولا حسین کا ایک بیٹا ہے جس کا نام علی اکبر ہے، وہ ہم شکل پیغمبر ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ کہا اور کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا میرے مولا حسین کا ایک بھیا ہے جس کا نام عباس ہے، بڑا ہی قداور ہے، بڑا ہی باوفا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، ہم شکل علی ہے۔ بس عزادارو، جب یہ بی بی سوال کرتی جا رہی تھی نا تو بی بی سے برداشت نہیں ہوا۔ بی بی زینب نے ایک مرتبہ ہند کی جانب رخ کر کے کہا کہ حسین کی بہنوں کے بارے میں نہیں پوچھے گی؟ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ کہا کہ کیا حسین کی بہنوں کے بارے میں نہیں پوچھے گی؟ خدا کی قسم ایک مرتبہ ہی سنبھل کر رہ گئی۔ کہا خبردار ہے بی بی، حسین کی بہنوں کا نام نہ لینا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ نجس دربار ہے، وہ علی کی بیٹیاں ہیں، وہ رسول کی نواسیاں ہیں، دوبارہ ان کا اپنی زبان سے نام نہ لینا۔ ایک مرتبہ جب ہند نے یہ جملہ کہا نا کہ اپنی زبان سے دوبارہ بیویوں کا نام نہ لینا، تاریخ یہ کہتی ہے ایک مرتبہ بی بی نے اپنے چہرے کو اوپر کی جانب بلند کیا، کہا کہ ہند پھر پہچان، میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے، یہ ام فروا ہے، یہ ام لیلا ہے، یہ ام رباب ہے، اور یہ جو 4 سال کی بچی بیٹی ہے یہ حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ ہے۔ جیسے ہی ہند نے یہ جملے سنے نا عزادارو، ایک مرتبہ منہ پر ماتم کرنے لگی، منہ پر ماتم کر کے کہنے لگی آئین آئین الحسینہ، آئین آئین عباسہ، آئین آئین سجادہ، آئین آئین علی اکبرہ، آئین آئین علی اکبرہ۔ جب یہ جملے کہنے لگی نا کہ حسین کہاں چلے گئے، علی اکبر کہاں چلے گئے، سجاد کہاں چلے گئے، عباس کہاں چلے گئے، ایک مرتبہ بی بی زینب نے تشت کی جانب رخ کر کے کہا کہ ہند، جس حسین کے بارے میں، جس اپنے مولا کے بارے میں تو پوچھ رہی ہے، جو تشت میں سر پڑا ہوا ہے نا وہ تیرے مولا حسین کا ہے۔ پھر کہا کہ جو تشت کے ساتھ سر پڑا ہے یہ مولا عباس کا ہے، اور وہ جو سب سے خوبصورت چہرہ ہے وہ علی اکبر کا ہے۔ کہا آئین آئین سجادہ، سجاد کہاں چلے گئے؟ کہا کہ یہ جو قیدی بیٹھا ہوا ہے نا یہ سید سجاد ہے۔ بس عزادارو، آخری جملہ کہنے لگا ہوں۔ اس کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہند مجمع عام میں آ گئی۔ ہند مجمع عام میں آ کر اس نے جانتے ہیں کیا کام کیا؟ اپنے چہرے پر سے نقاب کو اتار دیا، اپنے برقعے کو بھی اتار دیا، اپنی چادر کو بھی اتار دیا، اپنے عبایا کو اتار دیا، اور ایک مرتبہ یزید جو لوگوں سے خطاب کر رہا تھا اس کے سامنے آ کر کہنے لگی اے یزید، خدا تجھ پر لعنت کرے، تو علی کی بیٹیوں کو دربار میں لے آیا، خدا تجھے برباد کرے، تو نبی کی نواسیوں کو دربار میں لے آیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ یزید نے جانتے ہیں کیا کام کیا؟ ایک مرتبہ ممبر پر سے اترا اور آ کر اس نے جلدی سے اپنی عبا کو اتار کر اس نے ہند کے سر پر رکھ دی۔ کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو میرے دربار کے اندر غیر محرموں کے مجمع میں بغیر چادر کے آ گئی؟ ایک مرتبہ ہند سے اس جملے کو برداشت نہ کرنا ہوا، ایک مرتبہ رو کر سر پر ماتم کر کے منہ پر تماچے مارتے ہوئے کہنے لگی اے یزید، خدا تجھ پر لعنت کرے کہ تجھے میری چادر کا تو بڑا خیال ہے، تجھے نامحرم کے مجمعوں کا تو بڑا خیال ہے، لیکن جن بیبیوں نے مجھے چادر لینا سکھائی تھی آج تو سرعام انہیں بازاروں میں لے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وذشالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار اللہ تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، جتنے بھی مومنین یہاں پر بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار اللہ اس وقت پاکستان کے اندر زائرین کے ایران و عراق جانے کا مسئلہ درپیش ہے، بار اللہ تمام مومنین و مومنات کے لیے زیارت مقدسہ آسان فرما۔
بہرحال تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، سب مومنین کو اتنے وسائل عطا فرما کہ وہ بائی روڈ جانے کے سفر سے بالکل منقطع ہو کر اپنے وسائل کی فراوانی کی وجہ سے آسانی کے ساتھ جہازوں کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جا سکے۔ بہرحال تمام زیارات مقدسہ مومنین کی آسان فرما۔ بہرحال تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، جتنے بھی مومن بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد نرین عطا فرما، اگر کوئی بے روزگار ہے اسے روزگار عطا فرما۔ بہرحال تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا کہ جس کے اندر ساری دعائیں پوشیدہ ہیں، ہمارے حقیقی مولا، ہمارے حقیقی شہنشاہ، ہمارے امام وقت، امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ بانیان مجلس قبلہ سید اختر نقی نقوی صاحب کے جملہ مرحومین و مرحومات کے درجات بلند فرما، ان کی زوجہ کے درجات بلند فرما، ان کے برادران جو شہید ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے بیٹوں کو جناب قبلہ سید ذیشان رضا صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کو جملہ مصائب سے نجات دے، ترقی عطا فرما۔ قبلہ سید عارف عطا کاظمی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں جو کہ متولی اور بانی امام بارگاہ و مسجد شان حسین کے بانی ہیں، متولی ہیں۔ بہرحال ان کی اولادوں میں یہ سلسلہ برقرار رہے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، عزاداری کی حفاظت فرما، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند صلوات۔